اتنے نیک بادشاہ ہوں، اتنے امن پرست بادشاہ ہوں، وہ ہندو بھائیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شہاب الدین غوری، بھارت کے نوجوانوں مسلمانوں، تاریخ یاد رکھیے، آپ تاریخ یاد نہیں رکھو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے۔ وہی قوم زندہ رہتی ہے جو قوم اپنی تاریخ جانتی ہے، جو قوم اپنا پاسٹ جانتی ہے، جو قوم اپنا اتہاس جانتی ہے۔ اس ملک میں آپ غلام نہیں ہیں، اس ملک میں 800 سال تک آپ کی حکومت رہی ہے، اس ملک کو آپ نے آگرہ کا تاج محل دیا ہے، اس ملک کو آپ نے لال قلعہ دیا ہے، اس ملک کو آپ نے قطب مینار دیا ہے، اس ملک کو آپ نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی دیا ہے، اس ملک کو آپ نے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام دیا ہے، اس ملک کو آپ نے جامعہ ملیہ دیا ہے، اس ملک کو آپ نے 2.5 لاکھ کلمہ پڑھنے والے قربان ہو کر اس دیش کو آپ نے آزادی دی ہے۔ اسی لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے اتہاس جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اتہاس معلوم رکھو۔ آپ کے مدرسوں کو، مسجد کو کوئی گرانے شہید کرنے آئے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر تم کہہ سکو کہ تم ہمارے مسجد سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے مدرسوں سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے شیروانی سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہمارے ٹوپی سے کیوں نفرت کرتے ہو، تم ہماری داڑھی سے کیوں نفرت کرتے ہو۔ داڑھی رکھنا پاپ ہے تو مہا بھوشیہ پران کے اندر کہا گیا اچلاپی بھوشیتی، اذان سے اگر نفرت ہے، ہمارے مسجد کے میناروں کو توڑتے ہیں تو بھوشیہ پران میں کہا گیا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی، جنومم بنا کولم چ پشپشتے شام بخشیا متامم مسرنے وسن سکارا کوشری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکا۔ اگر ہماری نماز سے تم کو الرجی ہے تو تمہارے گرنتھوں میں ہمارے نماز کا تذکرہ ہے۔ اپتما دارکا جیوبا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چتر تردیک چندر کا پنچم وندو سنیکتا، کہ کنڈلی مار کر بیٹھو، کھڑے ہو کر رہو، ایشور کی پرے کرو، ساشٹانگ کے ذریعے سے اپنے پرماتما کی بھکتی کرو، اپنے پرماتما کی پوجا کرو۔ اگر ہمارے محمد سے تم کو عداوت ہے تو محمد کا تذکرہ ادلہ بو کا میں کم اللہ بو کا نکھادکم آپ کے گرنتھ کے اندر ہے۔ اگر ہمارے برقع کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو برقع کا تذکرہ آپ کے وید کے اندر ہے۔ ادھے پشیت سے مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو، اے کنیاؤں، اے ماؤں، جب مارکیٹ میں جاؤ، باہر جاؤ تو اپنے نرمانگ ٹانگ کو ایسے موڑ لیا کرو، یعنی ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the people، لوگوں کے سامنے میں اپنی بیوٹی کو ظاہر مت کرو۔ کہاں کہاں گیا پردے کی تعریف کہاں کی گئی؟ آپ کے گرنتھ میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے گرنتھ سے، اسلامک شاعر سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، شیروانی سے، کرتے سے، مسجد سے، مدرسے سے، پلیز ڈونٹ ہیٹ، نفرت نہ کرو، بٹ لو دیز تھنگس، ان چیزوں سے محبت کرو، پیار کرو۔ ہمارے گرنتھوں میں ہی نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، بات کہاں چل رہی تھی؟ اتہاس کی۔ بھارت کے اندر 750، 750، 800 سال تک حکومت رہی، کن کی؟ مسلم امپیرر کی۔ لیکن کسی مسلمان نے، کسی بھی مسلم بادشاہ نے کسی ہندو بھائی کی گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اسی لیے میں تاریخ بتا رہا تھا تاکہ یہ بے زبان لوگ جو نہیں جانتے اتہاس کو، ہسٹری کو، ان کے سامنے آپ اپنی بات رکھ سکو، ان کو سمجھا سکو۔ تو سب سے پہلا بادشاہ کون بھارت کا؟ شہاب الدین غوری کے 2 غلام، قطب الدین ایبک، التمش، 1190-91 عیسوی۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری کے بعد کون آئے؟ ناصر الدین بلبن آئے، 20 سال حکومت رہی، کسی ہندو کو مسلمان نہیں کیا۔ ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین اکبر، جلال الدین خلجی آئے۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا علاء الدین خلجی، جس پر اعتراض ہے، جس پر لوگوں نے الیگیشن لگائے کہ یہی علاء الدین خلجی نے رانی پدماوتی سے لو میرج کیا تھا۔
شادی کی تھی، تب ہم نے جواب دیا، ہم نے کہا کہ بے وقوف بن گئے ہو، پاگل بن گئے ہو۔ علاء الدین خلجی کا زمانہ رانی پدماوتی کا زمانے میں 250 سال کا فرق ہے۔ تو تیسرے نمبر کا راجا کون مسلم؟ جلال الدین خلجی اور ان کا بھتیجا۔ جلال الدین خلجی خاندان کے بعد اس دیش میں چوتھا بادشاہ مسلم کون؟ محمد تغلق۔ محمد تغلق کے بعد پانچواں بادشاہ کون اس دیش میں؟ تیمور لنگ۔ کون تھا تیمور لنگ؟ آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا پر۔ 1396 کے اندر تیمور لنگ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی پورب والے دنیا میں تیمور لنگ کا اور پچھم والے دنیا میں بایزید خان کا، دو مسلم بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی آدھی آدھی دنیا میں حکومت تھی ابھی کے زمانے میں، مسلم امپیرر کے زمانے میں۔ اگر یہ چاہتے دونوں، بایزید خان اور تیمور لنگ دونوں چاہتے، تو دونوں مل کر پورے بھارت کے اوپر اسلام کا، امن کا، شانتی کا، کلمے کا پرچار کر سکتے تھے، لیکن یہ دونوں ہی لڑ بیٹھے، بایزید بھی تیمور لنگ بھی، دونوں لڑ کر ٹوٹ پھوٹ کر مر مٹ کر خود ہی تباہ ہو گئے۔ جاؤ، مسلمان ہمیشہ اپنوں سے ہی نقصان کھایا، نقصان پہنچا ہے اس دھرم کو، ہمیشہ سے اسلام کو ہمیشہ سے اپنوں سے ہی نقصان، ہمیشہ سے تاریخ اٹھا لیجیے۔ بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ جس دن پڑوس کا ملک بنا، جس دن ہمارے دیش کو کاٹ کر ایک بڑے لائر نے، ایک بڑے عقل مند نے کہا کیا، جن علاقوں میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہ علاقہ ہمیں دے دو۔ کیوں جی؟ ہم ان کے پی ایم بنیں گے۔ جھگڑا ہو گیا نہرو جی میں، محمد علی جناح میں۔ محمد علی جناح کہتے تھے ہم پی ایم بنیں گے، اور نہرو جی کہتے تھے کہ ہم پی ایم بنیں گے۔ اب کس کو کرسی ملے؟ اس دیش کے مسلمانوں کی بدنصیبی اسی دن لکھ دی گئی تھی جس دن اس دیش کے مسلمانوں کو دھرم کے نام پر بانٹ دیا تھا۔ یہ پاکستان، بنگلہ دیش جس دن بنا، اسی دن بھارت کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بدنصیبی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کرسی بنانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم بنا تو رہے ہیں ایک ملک، مسلمان سارے یہاں پر رہیں گے، لیکن جو مسلمان بھارت میں رہیں گے، جو مسلمان کمزور ہیں، اقلیت میں رہیں گے، ان مسلمانوں کو تو گاجر مولی کے طرح کاٹا جائے گا۔ ان کا کون محافظ ہوگا؟ دھرم کے نام پر مارا جائے گا، ٹوپی داڑھی کے نام پر مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا، ان کی شریعت پر پابندی لگائی جائے گی، ان کے قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں گے۔ ابھی وہ وسیم رضوی، وہ گنگا، وہ بہرا، وہ ایمان فروش، وہ بے ضمیر انسان ہمارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ وسیم رضوی، عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پر بننت ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتہ ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا، منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔
فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو۔ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے کہ CAA لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں، یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو، قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی، قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز۔